العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہراء یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانی آلی رسول تنم فرسود جاں پارا زِ ہجرہ یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ ہزار بار گوشو یم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا انگنت اور لا تعداد شکر کہ اس نے آج ایک بار پھر کرم فرمایا، ہمیں اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق بخشی۔ یقیناً اس کی اطاعت میں گزرا ایک ایک لمحہ اسی کے فضل و کرم سے ہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے ہم سب کی جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کے آخری ایام ہیں، آخری عشرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں دین اسلام کی دو عظیم شخصیات کا یوم وصال بھی ہے۔ ایک جگر گوشہ امام علی مقام غازی کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
امام سجاد کا یوم وصال جو مشہور روایات کے مطابق ہے وہ 18 محرم الحرام 94 ہجری ہے۔ ایسے ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار خادم اور اس امت کے سید و سردار عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال 20 محرم الحرام 20 ہجری ہے۔ تاریخیں اکثر جو اس طرح کے بزرگ ہیں، شخصیات ہیں، ان کے تاریخ وصال میں یا ولادت میں کئی اقوال آ جاتے ہیں، تاہم مقصود تاریخ کا تعین نہیں ہوتا، مقصود ان پاک باز ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ان کے ذکر خیر کی بدولت اللہ رب العزت کی جانب سے برکات اور رحمتوں کا نزول حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت، کردار، افکار کا جائزہ لے کر ان کی تعلیمات و افکار کو اپنانا اور ان کے کردار کو اپنانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوبوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان صالحین کے اسوہ پر، سیرت پر، کردار پر، افکار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آج دنیا کے کونے کونے میں جتنے بھی حسینی سادات ہیں، سید ہیں، سب آپ کی نسل سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں واحد حسینی شہزادے حضرت سیدنا امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہی شہید ہونے سے رہ گئے تھے، زندہ حیات تھے۔ بہرحال وہ انسان کی سوچ تو کچھ اور ہوتی ہے، قدرت کے تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، 1400 سال تقریباً واقعہ کربلا کو بیت چکے ہیں۔ آج تو یزید کی نسل کا نام و نشان ہی نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سادات موجود ہیں۔ وہ جو چاہتے تھے کہ خانوادہ رسول کا نام و نشان مٹا دیں، وہ جو چاہتے تھے کہ آل رسول کو فنا کر دیں، لیکن فنا اور بقا کے فیصلے تو خالق و مالک کے حضور ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا اسوہ ملت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا شیوا کبھی بھی کسی پر تنقید کرنا نہیں رہا۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے، 94 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں ہی حضرت امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا۔ تقریباً 33 برس واقعہ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین حیات رہے۔ آج جو مصائب کے نام پر، آج جو اہل بیت سے محبت کے نام پر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ عمل کیا جاتا ہے، امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں تو ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تحمل، برداشت، بردباری، رواداری، سخاوت،
عفو درگزر، عبادت و پرہیزگاری، یہ اوصاف ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ میں جب شام سے واپس گئے تو آپ نے جو آپ کی جو آبائی رہائش گاہ تھی جو مسجد نبوی شریف سے قریب تھی اس کو ترک فرمایا، شہر سے باہر جا کر آپ رہتے تھے، اپنی عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد کبھی کسی نے امام زین العابدین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ نے کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے ساتھ ہنسی مزاح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہنس بھی کیسے سکتے تھے، ٹھٹھا اور ہنسی مزاح کر بھی کیسے سکتے تھے؟ کوئی جو ظلم تھا وہ کوئی کم تو نہیں تھا، جو صدمہ تھا وہ کوئی کم تو نہیں تھا۔ تاہم جو مروجہ دستور اور طریقے اپنائے گئے ہیں ان کا امام سجاد سے دور دور کا بالکل بھی واسطہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ یہاں تک آتا ہے آپ کی سیرت میں کہ کچھ بدبخت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا تک کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، روایات میں موجود ہیں کہ جو شاید میرے اور آپ جیسا شخص بالکل بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن حسینی خون تھے، آپ نے کبھی پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے آتا ہے کہ آپ پر تبرہ بازی کی، سب و شتم کیا، برا بلا کہا، آپ اس کے پاس چلے گئے، جو کچھ تھا اسے دیا، بھائی جو تمہارے پاس تھا وہ تم نے دیا، جو میرے پاس تھا میں تمہیں دیتا۔ آج ہمیں یہ کردار اپنانے کی ضرورت بھی تو ہے۔ آپ کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ کی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، وہ کچھ لے کر آئی کھانا وغیرہ، وہ آپ کے لباس پر گر گیا، آپ کا لباس بھی گندا ہو گیا، جسم جل بھی گیا۔ تکلیف کا جب احساس ہوا، لباس جب خراب ہوا تو یکدم غصہ آیا۔ خادمہ تھی، فوراً اس نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، والکاظمین الغیظ۔ جب اس نے قرآن کے یہ الفاظ بولے والکاظمین الغیظ، اس کا مطلب ہے اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ ساتھ ہی اس آیت کا اگلا حصہ تلاوت اس نے کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ صرف غصے کو پیتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جا تجھے معاف بھی کیا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ نبی کا نور نظر ہے، کریم آقا کا لخت جگر ہے، مہربان ہے، اس نے پھر یہ آیت مکمل کر دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ آج ہمیں اس حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت بھی ہے، جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو ملازم یا ہمارے ماتحت جو ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ہم اسے معاف نہیں کرتے، ہم اسے اپنی حد تک سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کیا اس حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت نہیں؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ میں نے شروع میں کہا نا، تو مجھے آپ کا ایک واقعہ یاد آ گیا اسی کے ضمن میں۔ ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابتدائی اسلام میں جہاں کہتے ہیں دو برتن ہوں تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کچھ رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں،
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکرار ہو گئی جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی معاملے میں۔ انہوں نے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر جناب سیدنا ابو ذر غفاری نے بلال حبشی کو کہہ دیا، اوئے حبشی ماں کے بیٹے۔ ہمارے نزدیک ہم تو لاہوریے ویسے ہی مشہور ہے نا کہ ہمارا تو تقیہ کلام یہ ہوتا ہے نا ماں بہن کی گالی سے گفتگو کرنا۔ ہم نے تو ان ماں بہن کی گالیوں کو تو بالکل ہی کسی کھاتے میں نہیں سمجھا ہوا نا، جبکہ میرے کریم نے فرمایا کسی اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ عرض کی کہ آقا اپنے ماں باپ کو کون بے وقوف گالی دے گا؟ کہا ہاں، جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ لوٹ کر تمہارے ماں باپ کی طرف آئے گی۔ ہمیں اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ تو وہ انہوں نے کہا اے حبشی ماں کے بیٹے، حضرت ابو ذر غفاری نے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، ہمیں جب غصہ آتا ہے، کسی سے تکرار ہوتی ہے، کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو ہم کیا کیا گالیاں نہیں نکالتے۔ جب انہوں نے حضرت بلال حبشی کو یہ کہا نا اے حبشی ماں کے بیٹے، اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ سچ ہے۔ حضرت بلال حبشی اب یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، آپ کے نام کا حصہ بھی ہے حبشی، لیکن یہاں پر انہوں نے ازراہ تحقیر کہا تھا، بطور توہین کہا تھا حبشی ماں کے بیٹے۔ جو ہی انہوں نے کہا نا، حضرت بلال حبشی برداشت نہ کر سکے۔ وہ بلال کے جو مکہ میں امیہ بن خلف اور ابو جہل جب آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے نا، سینے پر پتھروں کی سلیں رکھتے تھے نا، کہتے تھے اب بھی بول جا، کہتے تھے احد، بلال کہتے تھے احد احد۔ وہ جب ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکی جاتی تھی نا، تب بھی بلال کہتے تھے احد، برداشت کرتے تھے۔ گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا نا، چمڑا اور کھال ادھڑ جاتی تھی، پھر بھی بلال جو ہے نا وہ برداشت کرتے تھے، کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے بلال احد احد ہی پکارے گا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں ابو ذر غفاری نے صرف اتنا جملہ ہی بولا نا اے حبشی ماں کے بیٹے، بلال برداشت نہ کر سکے۔ بلال روتے ہوئے نا وہاں سے دوڑے اور کریم آقا کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بلال روتے ہوئے آئے نا، تو نبی کریم نے تسلی دی، دلاسا دیا، پوچھا بلال کیا بات ہے؟ عرض کی آقا آج ابو ذر نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ جب سے اسلام قبول کیا ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں، وہ تو آج تک تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں غلام ذاتہ ہوں، یا میں کسی سے حقیر ہوں، میں کسی سے کم تر ہوں۔ یا رسول اللہ آج مجھے ابو ذر نے کہا ہے حبشی ماں کے بیٹے۔ اور ابھی کہتے ہیں کہ جب بلال نے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں یہ شکایت لگائی نا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب کسی کو شدید غصہ آتا ہے نا، تب جا کر پھر چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی کہتے ہیں جب بلال نے یہ شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ابو ذر نے یہ کہا ہے کہ حبشی ماں کے بیٹے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک رنگ متغیر ہو گیا۔ اب ادھر بلال کر رہے ہیں نا، تو ادھر جب بلال دوڑے نا، بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، دوڑے نا، تو ابو ذر غفاری کو بھی احساس ہو گیا کہ غلطی مجھ سے بہت بڑی ہو گئی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑے، وہ بھی کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے کریم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کیا ابھی تک تم میں جاہلیت کی عادات نہیں گئیں؟ میرے کریم کا اتنا فرمانا تھا کہ ابو ذر روتے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں تو کب سے بلال کے پیچھے دوڑا معافی مانگنے کے لیے۔ اور اب اگلا جو عمل سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمر بھی محتاط ہو کے چلتا ہے۔
ابو ذر غفاری نے وہاں لوگ موجود ہیں، نہ دیکھا گلی ہے، نہ دیکھا لوگ ہیں، نہ دیکھا میری کوئی عزت ہے، میں کوئی بڑے قبیلے کا معزز محترم سردار ہوں، مالدار ہوں، نہیں، وہاں ہی ابو ذر غفاری نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، اپنا چہرہ زمین پر خاک پر رکھ دیا اور کہا جب تک بلال اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھے گا ابو ذر یہاں سے اپنا چہرہ نہیں اٹھائے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ جب تک بلال اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھ مارے گا تب تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا، تاکہ مجھے زندگی بھر احساس رہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ بلال نے بہت کہا بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اٹھا لو چہرہ، میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں، آج جب تک بلال تم اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھو گے، میرے چہرے پر نہیں رکھو گے، میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی تعلیمات۔ وہ دور جاہلیت میرے کریم نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری کو کہ تم میں اب دور جاہلیت کی عادات نہیں گئیں، کیا ہم اب اتنی ترقی کے بعد 1500 سال گزرنے کے بعد ہم دوبارہ دور جاہلیت کی طرف نہیں جا رہے؟ ہم تو کسی کی عزت اچھالنا تو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو بھرے بازار میں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا تو ہمارے لیے معمولی سی بات ہے، کھیل کود تماشا ہے۔ جو جتنا کسی کی عزت اچھالتا ہے، جو جتنا کسی کے کردار پر بات کرتا ہے، کسی کی ذات پر بات کرتا ہے، کسی کے کردار پر وار کرتا ہے، اسے ہم اتنی ہی عزت بھی دیتے ہیں، اتنی ہی شہرت بھی دیتے ہیں، اتنا ہی پیسہ بھی دیتے ہیں، اتنا ہی سر پر بٹھاتے بھی ہیں۔ یاد رکھیے ان پاک باز ہستیوں کے ذکر کا مقصد، حضرت سیدنا، مجھے یاد آ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے نور نظر لخت جگر ہیں۔ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا۔ اب آپ جانتے ہیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے بیٹوں کا نام اسی کے نام پہ رکھتا ہے جو اس کے لیے بڑا محبوب ہوتا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر تو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سید ہیں، ابو بکر ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور آگے فرماتے تھے اعتق سیدنا، ابو بکر نے ہمارے سید بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ بلال کو سیدنا فاروق اعظم بھی اپنا سید مانتے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کا نام یعنی سیدی فاروق اعظم کے پوتے کا نام رکھا بلال بن عبداللہ۔ اب وہاں اس دور کے دستور کے مطابق، عرب معاشرے کی روایات کے مطابق شعراء آتے تھے، کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی، کوئی کلام کہتے، کوئی نظم کہتے، کوئی غزل کہتے، کوئی اشعار کہتے، مدح کے، تعریف کے، تو انعام لیتے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج ہے، شادی ہو یا کسی کے گھر بیٹا ہو تو یہ آتے ہیں، جو بانڈ وغیرہ ہوتے ہیں، وراثی ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، خیر ہو یہ ہو، پھر خیرات لیتے ہیں۔ تو عرب چونکہ وہ ادبی لوگ تھے، ادب کے شعراء ہوتے تھے، جو کہتے ہیں شعراء آئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا بات کریں کہ یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انعام ملے۔ پوچھا ان کے بیٹے کا نام کیا، بتایا گیا بلال۔ اب اسے ایک شاعر نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے پتہ کیا کہا؟ اسے تو یہ تھا خوش ہوں گے، اسے تو یہ تھا کہ انعام زیادہ ملے گا، کہنے لگا بلال ابن عبداللہ خیر من بلال الدنیا، بلال بن عبداللہ خیر من بلال الدنیا، دنیا کے ہر بلال سے بہتر ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہمسا کوئی نہیں، ہمسا کوئی نہیں، جو ہم کہتے ہیں نا تواڈے ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں، جناب تواڈے پتر ورگا تے کوئی نہیں، تواڈے ماں باپ تے ورگا کوئی نہیں، یہی تو چیزیں ہوتے ہیں، دل موم کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تواڈی اولاد دا صدقہ دیو، ماں باپ دا صدقہ دیو۔
کہنے لگا بلال ابن عبداللہ خیر من بلال دنیا، بلال بن عبداللہ دنیا کے ہر بلال سے بہتر ہے۔ کوئی اور باپ ہوتا خوش ہوتا، انعام دیتا، اکرام کرتا۔ یہاں عبداللہ بن عمر تھے، فوراً روک دیا، فرمایا رک، اسکت، خاموش ہو جا، چپ کر جا۔ بلال ابن عبداللہ لا، عبداللہ کا بیٹا بلال نہیں، بل بلال رسول اللہ خیر من بلال الدنیا، سن میرے رسول اللہ کا بلال دنیا کے ہر بلال سے بہترین ہے۔ یہ ہے تعلق۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا جی، تو آپ کو جب غسل دیا گیا نا، تو جنہوں نے غسل دیا وہ روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھوں پر نشانات تھے بوجھ اٹھانے کے۔ جیسے آپ اپنی کمر پر کو لگاتار کوئی بوجھ اٹھائے نا تو اس کے یہاں پر کندھوں پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ پتہ کیا گیا کہ یہ تو کریم آقا کے پاکیزہ بیٹے ہیں، آپ کے کندھوں پر بوجھ نشانات کیا کرتے تھے؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت امام سجاد رات کی تاریکی میں روزانہ راشن لے کر مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں سینکڑوں لوگ آپ کے وصال پر دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ بھی تو آپ کی کردار کی ایک جھلک ہے نا۔ ہم تو کسی کو ہم نے ایک چھوٹا سا وہ آج کل جو کہ کہتے ہیں نا میڈیا کا دور ہے جی، پبلسٹی کا دور ہے، وہ کسی کو ایک چھوٹا سا چینی کا پیکٹ بھی دینا ہو نا، آٹے کا تھیلا بھی دینا ہو، وہ پھٹا پرانا سوٹ بھی دینا ہو تو پہلے کہتے ہیں جی تصویر بنائیں جناب، سوشل میڈیا پر آئے گی جناب، وہ پہلے کہ ہم نے دے رہے ہیں جی اس غریب کی ہم مدد کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ بڑی بھلائی کر رہے ہیں، پھر ہم وہ سارے سوشل میڈیا پر پھیلائیں گے جی فلاں کی امداد کرتے ہوئے، فلاں غریب کی امداد کرتے ہوئے، فلاں بیوہ کی امداد کرتے ہوئے، فلاں مسجد کے مؤذن کی خادم کی امداد کرتے ہوئے۔ یہ تو ہو چکا ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کردار سے یہ بھی کرنا چاہیے نا۔ میرے نے تو فرمایا نا کہ آپ ایسے نیکی کرو کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو نا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو یاد رکھیے جس کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں ہر کام کا وہی اجر ملے گا، وہی صلہ ملے گا جو تمہاری نیت ہوگی۔ اب اگر تمہاری نیت یہی ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں بلے بلے ہو، لوگوں میں میری بڑی نیک نامی ہو، میری شہرت ہو، تو پھر یہاں بھی سب کچھ ملے گا۔ اگر مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر ان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیجیے، پھر چھوڑ دیجیے ریاکاری کو، پھر چھوڑ دیجیے کسی سے تحسین لینا، پھر چھوڑ دیجیے کسی کی نظروں میں اچھا بننے کی فکر۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام چاہیے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب داخل ہوئے نا بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے موقع پر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے آپ نے مہار پکڑی ہوئی، ارے وہ جھوم جھوم کے، وہ ایک روایت میں آتا ہے وہ آپ کا نا بڑا پیارا انداز تھا بلال حبشی کا، ایسے جھوم جھوم کے جا رہے ہیں آگے، ایسے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، جھوم جھوم کے جا رہے ہیں، ہاتھ لہرا رہے ہیں وہاں پہ بلال۔ تو کہتے ہیں وہاں پھر اس کے بعد جب میرے کریم نے فرمایا نا بلال کو کہ چلو بلال کعبے کی چھت پر اذان پڑھو، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یہی مکہ تھا جہاں بلال پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، جہاں بلال کے سینے پر پتھروں کی سلیں رکھی جا رہی تھیں، جہاں بلال کی گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جہاں بلال کو کوڑے مارے جا رہے تھے، جہاں بلال کے پیچھے بچوں کو لگا دیا جاتا تھا جو پتھر مارا کرتے تھے، اسی بلال میں مکہ میں آج بلال فاتحہ شان سے جا رہے ہیں اور پھر کعبہ کی چھت پر اذان پڑھ رہے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں کہ کچھ ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے اور حارث بھی تھے، 3-4 لوگ تھے وہاں، کہتے تھے یہ تو دیکھو نا، یہ انہوں نے غلام زادوں کو اتنی عزت دے دی، آج کعبے پر چڑھا دی ہے، غلام زادوں کو اتنا
پروٹوکول اتنا احترام دیا ہے. دعا کرنے ان کے خصوصی. اچھا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے فرمایا سنو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ خاندان، یہ برادری، یہ سارا کچھ صرف اور صرف تعارف کے لیے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ مقام والا ہے، وہ زیادہ مرتبے والا ہے جو زیادہ متقی ہے. چھوڑ دیجئے خاندان کے غرور کو، کاروبار کے غرور کو، مال کے غرور کو، مرتبے کے غرور کو، مقام کے غرور کو. کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت صرف اور صرف تقوی کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.